میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ تو چلے کہ قربانی واجب کیوں ہوئی تھی، یہ یاد کس کی ہے، یہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، جتنی بار اس واقعے کو پڑھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور آج ہمیں چھوٹی سی قربانی دینے میں لوگوں کے دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قربانی کی جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، اس میں مل جائے گی، مگر مجھے بہت پسند ہے۔ عربی دعائیں یاد کر لو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ آئے ہائے، اس دعا کے ذرا معنی سنو۔ اللہ کرے کہ مجھے تو وہ بی بی فاطمہ سے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ اے فاطمہ قربانی کے پاس رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو ویسے بھی پڑھنے والی دعا ہے۔ ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس کیفیت میں بندہ قربانی کرے کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب تیرے لیے ہے، اللہ ان کیفیتوں کے ساتھ قربانی کرنا اب نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں یہ قربانی شروع کہاں سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی عظیم ہستی ہیں۔ یاد رہے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے آپ والد ہیں۔ آپ کو ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ آپ جو ہے بڑے مہمان نواز تھے۔ روزانہ دسترخوان پر آپ کو کوئی مہمان چاہیے ہوتا، جب تک مہمان نہ ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان نوازی بھی آپ کے دور سے شروع ہوئی۔ اب آپ کو بیٹے کی تمنا تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اچھا، آپ 99 سال کی عمر تک بے اولاد تھے، 99 ایئرس کی ایج۔ چلو تھوڑا سا یہاں ایک درس دے دوں۔ کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، اور پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اولاد نہیں ملتی، حج کر کے آیا پھر بھی اولاد نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ ایک بات یاد کر لو، اگر رب نے کچھ نہیں دیا نا تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ کیا پتا تمہارے نصیب میں ایسی اولاد ہو جو تمہیں مار کے گھر سے نکالتی ہیں۔ بعد میں ماں باپ کہتے ہیں نا، نہ ہی ہوتی اولاد تو اچھا تھا۔ نہیں ہوتی ایسی اولاد، کیسی کیسی نافرمان اولاد ہوتی ہے لوگوں کی۔ میرا رب اگر اسی پر راضی ہے تو راضی رہو نا۔ 99 ایئرس کی ایج ہو گئی حضرت ابراہیم کی، اولاد نہیں ہے، مگر رب سے دعا کرتے ہیں، مایوس بھی نہیں ہے۔ اور دعا کا انداز کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اسمع عربی میں کہتے سن لے، اور عبرانی زبان میں ایل کہتے اللہ کو، پروردگار کو، اے اللہ میری سن لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل 99 سال میں حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا۔ جو دعا میں پکارتے تھے اسمع یا ایل، یہی نام اسماعیل جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم ہی اپنے بعد میں آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا اس کو مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس کو سجدہ کرنے کی جگہ فرما دیا گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر اپنا مصلی بناؤ، وہاں نماز ادا کرو۔ یہ قرآنی حکم آ گیا، یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے۔ ویسے ایک اور عشق والی بات بتا دوں، اللہ
اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے گہرے نشان ہیں۔ کبھی سوچا کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ یہ اب اس کے اوپر باکس بنایا گیا ہے، پہلے باکس نہیں تھا، یہ کھلے آسمان تلے پتھر پڑا رہا، ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں اس نے آندھیاں دیکھی ہوں گی، موسم کے مد و جزر دیکھے، مگر یہ پتھر نے کیسے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کی نشانی کو سنبھالا ہوا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نقش کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے تو ابراہیم کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو بہرحال حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی، جن کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہو نا، گھبرایا نہ کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو۔ اول تو وہ چھوٹے بچے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، مگر آج وہ بچے پتہ ہے کہاں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ بچے ان کے پاس ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، اور وہ ان کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کی شان تو آپ نے سنی، کئی ایسے دنیا میں کام ہیں جن کے انوینٹر، جن کے ذریعے یہ کام شروع ہوئے، سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم کے دور میں کون کون سے کام ہوئے؟ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، حضرت ابراہیم پہلی ہستی ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں پر مہندی لگائی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا، سب سے پہلے آپ نے منبر پر خطبہ پڑھا، سب سے پہلے آپ نے علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گلے ملے۔ ہم جو معانقہ کرتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سرید، یہ جو کھانا ہوتا ہے شوربہ اور روٹی ملا کر، یہ آپ نے ہی سب سے پہلے بنائی۔ بہرحال اتنی عظیم ہستی ہیں، مگر آپ کو ایک خواب دیکھا آپ نے، اچھا یہ 8ویں رات تھی ذوالحجہ کی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ 8 ذوالحجہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ جو حج پر جاتے ہیں ان کو یاد ہو گیا ہوگا، یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن۔ حضرت ابراہیم نے یہ دن سوچ و بچار میں گزارا تھا، اس لیے اس کا نام ہی یوم الترویہ پڑ گیا۔ 9ویں رات پھر خواب آیا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ، یعنی پہچاننے کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، 9 ذوالحجہ کا دن ہی یوم عرفہ پڑ گیا۔ اب 10ویں ذوالحجہ پھر وہ آپ نے رات کو خواب دیکھا، اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے، اس لیے 10 ذوالحجہ کے دن کا نام یوم النحر پڑ گیا۔ یہ تینوں نام بھی حضرت ابراہیم کی کیفیت کے مطابق، جو آپ کی کیفیت تھی وہی اس دن کا نام ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بیٹا گھمانے لے جا رہا ہوں یہ نہیں، بیٹا کو چیز دلانے جا رہا ہوں یہ نہیں۔ 7 سال یا 13 سال عمر ہے حضرت اسماعیل کی، 99 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بچہ جب 10-15 سال بعد پیدا ہو تو پورا خاندان ہی اس کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، بڑی منتوں سے آیا ہے۔ 99 ایئرز کے بعد اولاد ہوئی ہے، اور ابھی 7 سال کا ہے، یا ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا گیا اس کو ذبح کر دو، اور آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا ذرا سنیے گا۔ اب شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان جو ہے اب ایک شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں جا رہے تھے۔ کہتا ہے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟
शैतान बोला हाँ मैं आप ही को देख रहा हूँ, किसी काम से जा रहे हैं। उसको तो मालूम था। आप समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको इस बात का हुक्म दिया है? हज़रत इब्राहीम ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो मैं इसकी फर्माबरदारी करूंगा। शैतान ने यहाँ वसवसा डालने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुआ। अब बीबी हाजरा के पास गया। आपको पता है आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हज़रत इब्राहीम? कब बेटे को कहीं घुमाने फिराने ले गए? कि नहीं, वो उन्हें ज़िबा करने लेकर गए। तो हज़रत हाजरा कहती क्या तुमने कभी ऐसा देखा है कोई बाप बेटे को ज़िबा करे? शैतान कहता है हाँ उन्हें अल्लाह ने इस बात का हुक्म दिया है। माँ देखो कैसी थी। बीबी हाजरा कहती हैं अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह की इताअत करके बहुत ही अच्छा किया है। अगर अल्लाह नहीं फरमाया ना फिर तो ये फैसला ठीक किया उन्होंने। शैतान ने देखा ना बाप हिल रहा है ना माँ हिल रही, छोटा बच्चा हजरत इस्माइल के पास चला गया। कहता है इस्माइल पता है तुम्हारे बाबा जान कहाँ ले जा रहे हैं? तो कहते हैं कि वालिद साहब अपने साथ कहीं ले जा रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है तुम्हें ज़िबा करने के लिए? जरा सोचो तरबियत का कैसा शाहकार है हजरत इस्माइल। फरमाते अगर रब ने हुक्म दिया है तो बाबा जान बिल्कुल ठीक करने जा रहे हैं, फिर मैं भी इस काम के लिए राजी हूं। अल्लाह अकबर। अब शैतान ने देखा कोई नहीं मान रहा, बहकाने की कोशिश में नाकाम हुआ तो एक मकाम पर पहुंचा। हजरत इब्राहीम ने उसे 7 कंकरियां मारी। अगले मकाम पर पहुंचा, अब वहां फरिश्तों ने कहा हुजूर यहां भी कंकरियां मारें। हजरत इब्राहीम ने फिर कंकरियां मारी। आगे जाकर फिर एक मकाम पर उसने बहकाने की कोशिश की। अल्लाह अकबर। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम से कहा कि यहां भी कंकरियां मारें। हजरत इब्राहीम ने वहां भी उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान को 3 मकामात पर जो कंकरियां मारने की यादगार है वो बाकी रखी गई है। आज भी हाजी उसी याद को करते हुए जमरे पर रमी किया करते हैं। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, ये कैसे लोग थे, कितना यकीन था रब के वादों पर, अल्लाह की रिजा पर कैसे राजी थे। हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे से जो बात की, जो कॉरेस्पॉन्डेंस की, वो कुरान में मौजूद है। क्या अल्फाज है जरा सुनो। हजरत इब्राहीम अपने बेटे से क्या कहते हैं? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है। बाप अपने बेटे से बात कर रहा है। मैंने ख्वाब देखा तुझे ज़िबाह करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। अल्लाह अकबर। किसी से ये कहा जाए कि तुझे ज़िबाह करने का इरादा है, ख्वाब में हुक्म मिला है, अपना बेटा भी हो तो घर छोड़ के भाग जाए। ये कैसा बेटा है? क्या कहते हैं सुनो। कहते हैं ऐ मेरे बाप कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सोचो तो सही है कैसे बाप बेटे हैं। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से बड़ी कमाल की अर्ज की। कहते बाबा जान ऐसा करें, मुझे जरा रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जब आप मुझे ज़िबा करने लगे और मैं ज्यादा हिलूं तो मेरा सवाब कम ना हो जाए। जरा मजबूती से बांधिएगा ताकि मैं हिल ना सकूं, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़ों को बचाइएगा ताकि इन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हो। बाबा जान छुरी जरा ज्यादा तेज कर लीजिएगा ताकि मेरे गले पर अच्छी तरह से चल जाए। मौत बड़ी सख्त होती है ना, मुझे तकलीफ ज्यादा ना हो। आप मुझे ज़िबा करते वक्त पेशानी के बल लिटा दीजिएगा, उल्टा लिटा दीजिएगा, क्योंकि जब मेरे चेहरे पर नजर पड़ेगी तो आप भी तो मेरे वालिद हैं, आपको भी तकलीफ होगी। मुझे उल्टा लिटा दीजिएगा। और बाबा जान एक काम कीजिएगा, जब आप मेरी माँ के पास जाएं, अम्मी जान के पास जाएं, तो मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा, और अगर मुनासिब समझे तो मेरी एक कमीज उन्हें दे दीजिएगा। उससे उनको तसल्ली आ जाएगी, सब्र भी आ जाएगा। अल्लाह अकबर। सोचो तो सही, बात कौन कर रहा है? बेटा बाप से कह रहा है। उस बाप का जिगरा कैसा होगा, अल्लाह की राह में कुर्बानी का जज्बा कैसा होगा। अब हजरत इब्राहीम कहते हैं मेरे बेटे तुम अल्लाह अज़्ज़ वजल के हुक्म पर अमल करने में मेरे कैसे उम्दा मददगार हो। फिर इसी तरह हुआ। हजरत इस्माइल को आपने रस्सियों से बांधा, छुरी तेज की, हजरत इस्माइल को पेशानी के बल लिटा दिया, इनके चेहरे से नजर हटा ली और उनके गले पे छुरी चला दी। उन्होंने अपना काम कर दिया। हाँ, छुरी चला दी गई, मगर छुरी ने अपना काम ना किया। वो भी तो रब के हुक्म की बांधी हुई है ना। रब जो चाहे, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, रब ने अपनी कुदरत का नजारा दिखाया। वो छुरी जो तेज थी बाप ने बेटे के गले पर चला दी, मगर छुरी ने काम न किया। अब क्या हुआ?
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، یہ امتحان لیا گیا، اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب زمین پر لٹا دیا گیا تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لایا جائے، ایک مینڈھا لایا جائے۔ وہ مینڈھا لے کر آئے، ذرا سوچو منظر کیسا ہوگا۔ حضرت اسماعیل الٹے لیٹے ہوئے ہیں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ پھرا چکے ہیں۔ اب اوپر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل مینڈھا لے کر آ رہے ہیں اور اوپر سے صدا لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا تو جان لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے، بیٹے کے فدیے کی جگہ مینڈھا بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اب خوش ہو کر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو بیٹا لیٹا ہوا ہے، حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ وہی تسبیح ہے جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں، یہ ایام تشریق میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا گیا۔ اب جب اس تسبیح کو پڑھنا تو غور کرنا کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے پہلے الفاظ جبرائیل نے کہے ہیں، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اور آخری ورڈز جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی زبان سے ادا ہوئے ہیں۔ ارے اتنی بڑی قربانی کے بارے میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، آؤ مبارک لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ مبارک الفاظ اسی تصور میں پڑھتے ہیں۔ اللہ کریم مبارک الفاظ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب عید کے دنوں میں جب یہ تسبیح پڑھنا نا تو یاد رکھنا جبرائیل نے شروع کی تھی، حضرت ابراہیم نے آگے پڑھی تھی اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا منظر تھا، یہ کیسا امتحان تھا جس میں یہ خاندان کیسا کامیاب ہوا۔ رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور اس قربانی کا اور اس صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مینڈھا کون سا تھا؟ ہائے ہائے، دیکھو اللہ کریم نے جو یہ مینڈھا بھیجا حضرت اسماعیل کی جگہ پر فدیے کے طور پر، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مینڈھا جنت سے آیا تھا اور یہ وہی مینڈھا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ اس مینڈھے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے دماغ سے چیزوں کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی جب حضرت ابراہیم کو خواب میں آیا بیٹا ذبح کرو، تو آج بھی رات کو کسی کے خواب میں آ جائے بیٹا ذبح کرو تو کیا کل بیٹا ذبح کرنے نکل پڑیں گے؟ ہاں یہ ذرا سن کے جاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا کسی دوسرے کے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا، کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آپ تیار ہوئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل جنتی دمبا لے آئے اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اب یہ یاد کیسی باقی رکھی کہ اب رہتی دنیا میں قیامت تک جو قربانیاں ہوں گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یاد میں یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔